جو شخص یا رحمانوں کی دن میں ایک مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو سکھ میں بدل دیتا ہے۔ پیارے دوستو، دولت کے پیچھے مت بھاگیں، اپنی آخرت سنواریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یا رحمانو اللہ کا ایک عظیم نام ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جو اپنے بندوں پر مہربانی فرمانے والا ہے، جو اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو رزق دیتا ہے، جو ان کے گناہوں پر صبر کرتا ہے، جو ان کی خطاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے، جو معاف کرنے میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو خود اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور تمہارے رب کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ دنیا میں اتارا جس کے ذریعے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے، قیامت کے دن ان سے بندوں پر رحم کرے گا۔ اس امت کے صادقین نے اللہ کی رحمت کو ہر حال میں مانگا، ہر حال میں اس کے فضل و کرم پر یقین رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر قیامت کا اعلان ہو جائے اور کہا جائے کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو بھی میں امید رکھوں گا کہ وہ میں ہوں۔ اور اگر کہا جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو بھی ڈروں گا کہ کہیں وہ میں نہیں ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت پر یقین اور اللہ کے قہر سے خوف کا عجیب امتاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے پاس ایک کتاب میں لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب آئے گی۔ یہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر ہے، یعنی اللہ کی رحمت اتنی غالب ہے کہ وہ اپنے غضب کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ بندوں پر اپنی رحمتیں اپنی ماں سے زیادہ مہربان ہے، جو اپنی اولاد پر مہربان ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو یا رحمان کہہ کر پکارے اور اللہ اسے رد کر دے؟ جب ایک بندہ سچے دل سے کہتا ہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان، تو اللہ اپنے فضل سے اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حیا والا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو حیا آتی ہے کہ وہ اسے خالی واپس کر دے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ ہم اپنے جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں، تو کیا اس پر بھی اللہ کا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر زندہ دل والی چیز پر رحم کرنے میں اجر ہے۔ اللہ کا بندہ جب کسی پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نام کو بار بار دہرایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان سکھایا، اس پر علم نازل کیا۔ یہ سب اسی کی رحمت کے آثار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب تو میں جسے چاہوں دوں گا، مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیر چکی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ دروازہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ یا رحمان کہہ کر اسے پکارتا ہے، اللہ اس کی سن لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جب سختی آئے تو یا رحمان کی کثرت کرو، کیونکہ یہ اللہ کے عرش کے سب سے قریب ناموں میں سے ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہم یا رحمان یا رحمان یا رحمان کہتے اور اللہ ہماری مشکل آسان فرما دیتا تھا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک دعا سنی ہے تو میں دنیا اور آخرت کی تمام فکر چھوڑ دوں گا، کیونکہ جو اللہ سنتا ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ دنیا میں ہر محبت، ہر شفقت، ہر ہمدردی اللہ کی اس عظیم رحمت کا ایک معمولی سا عکس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو گم کر دیا۔ جب اسے بچہ ملا تو اس نے فوراً اسے سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور صحابہ سے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں اللہ کے رسول، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اس عورت سے زیادہ مہربان ہے جو اپنے بچے پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ توبہ کرے،
اللہ پاک چاہتا ہے کہ بندہ اسے یا رحمان کہہ کر پکارے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس بندے کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ یا رحمان کہو، دل سے کہو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے دروازے پر گریا کرو۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ روتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ عاجزی کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے یا رحمان۔ اللہ کی طرف رات کو کبھی برستی ہے، رحمت دن کو بھی برستی ہے، تنہائی میں بھی برستی ہے، مجمع میں بھی برستی ہے۔ دل پر غم ہو تو یا رحمان کہو، خوشی ہو تو یا رحمان کہو، بیماری ہو تو یا رحمان کہو، صحت ہو تو یا رحمان کہو، رزق کی تنگی ہو تو یا رحمان کہو، فراخی ہو تو یا رحمان کہو۔ اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اللہ کی مہربانی بے حد ہے، اللہ کی عطا بے حساب ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کا سب سے بڑا نام کیا ہے جس سے دعا کی جائے تو قبول ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ اور رحمان۔ جب بندہ اللہ اور رحمان کہہ کر دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو جب تم اپنے رب کو یا رحمان کہہ کر پکارتے ہو تو اس نام کو پکارتے ہو جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اللہ کا یہ نام ایک ایسی کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھولتی ہے، ہر اندھیری رات میں روشنی کرتی ہے، ہر بے قراری کو سکون میں بدل دیتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر برسے، وہ یا رحمان کی کثرت کرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرے، وہ یا رحمان کہتا رہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مشکل آسان کرے، وہ یا رحمان کی تسبیح کرے۔ اللہ کی طرف سے بندے کو پکارنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو مجھے پکارے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے بس چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر آئے۔ اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، مگر بعض دفعہ اللہ دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ بعض دفعہ اللہ دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، بعض دفعہ اللہ دعا کا بدلہ بہتر شکل میں دیتا ہے۔ بندے کو بس دعا کرتے رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب قریب ہے، میرا رب جواب دینے والا ہے، میرا رب کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس دنیا میں جو کوئی بھی اللہ کو یا رحمان کہہ کر پکارتا ہے، اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے، اور جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آؤ اور مجھے شرک کے بغیر ملو تو میں تمہیں زمین بھر کر مغفرت عطا کر دوں گا۔ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت، اللہ کی عطا، یہ سب یا رحمان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو کثرت سے یا رحمان کہہ کر پکارے، چاہے دن ہو یا رات ہو، خوشی ہو یا غم ہو، بیماری ہو یا تندرستی ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 100 درجے ہے، ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ نے انہیں اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے لوگوں پر کرم فرمائے گا تو شیطان حسرت سے کہے گا کاش میں بھی ان میں سے ہوتا۔ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے صرف ایک چیز درکار ہے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے عاجزی، اللہ کے سامنے یا رحمان کی صدا۔ اللہ نے یہ دروازہ بند نہیں کیا، اللہ نے یہ راستہ کبھی نہیں روکا۔ اللہ نے ہمیشہ فرمایا او میری طرف توبہ کرو، دعا کرو، معافی مانگو، یا رحمان کہو، میں تمہاری سنوں گا۔ تو اے بندے تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس رب کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی طرف دیکھتا ہے؟ تو کیوں بھاگتا ہے؟ اپنے رب کو نہیں پکارتا جو تجھے تیری ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے، جو تیری ہر خطا کو معاف کرنے پر خوش ہوتا ہے، جو تجھے بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یا رحمان کو دل سے پکارو، آنکھوں میں آنسو لاؤ، دل میں ندامت لاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور پکارو یا رحمان یا رحمان یا رحمان کو دل سے پکارو، آنکھوں میں آنسو لاؤ، دل میں ندامت لاؤ،
ہاتھ اٹھاؤ اور پکارو یا رحمان یا رحمان یا رحمان، میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، تو مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، اے میرے رب، تیری رحمت کے علاوہ کوئی پناہ نہیں۔ یا رحمان یا رحمان یا رحمان اللہ تعالیٰ کے بے شمار ناموں میں سے ایک بہت اہم اور دلوں کو سکون دینے والا نام ہے۔ یا رحمانو ہے اللہ کا یہ نام، رحمت کا دروازہ کھولنے والا ہے اور ہر دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرنے والا تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں، اور اس نام کا پڑھنا انسان کو اس کی رحمت کے قریب لے آتا ہے۔ یا رحمان کا ورد کرنے کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے نام یا رحمانوں کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کی بے شمار رحمتوں کو اپنے اوپر نازل کر لیتے ہیں، یہ دعا گو ہوتے ہیں۔ یہ نام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے شمار ہے اور بے حد وسیع ہے۔ وہ نہ صرف مخلوقات پر بلکہ ان کے دلوں پر بھی رحمت نازل کرتا ہے جو اس کے پناہ میں آتے ہیں۔ جب بھی انسان اس نام کو پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ اس نام کا ورد کرنے سے انسان کی زندگی میں بے شمار خوشیوں کا آغاز ہوتا ہے اور وہ ہر کام میں کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ یا رحمانوں کا ورد انسان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اس کا کوئی ایسا خاص وقت نہیں ہے بلکہ ہر وقت اسے پڑھنے سے انسان کو اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کچھ اوقات ایسی ہیں جب انسان اس کا ورد کرتا ہے تو زیادہ میسر ہوتا ہے۔ مثلا جب انسان کسی مشکل یا پریشانی میں ہو تو یہ نام پڑھ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنی دعاؤں میں کامیابی چاہتا ہے یا زندگی میں سکون چاہتا ہو تو یہ نام اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ کے اس نام کا ورد خلوص نیت سے کریں۔ جب بھی یا رحمان پڑھیں دل کی گہرائیوں سے اللہ کی رحمت کو طلب کریں اور اپنے دل میں یقین رکھیں کہ اللہ کی رحمت آپ تک پہنچے گی۔ یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت رات کے آخری پہر ہے جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ اس وقت اپنی دعا کے ساتھ یا رحمان کا ورد کریں۔ آپ اس نام کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور ہر مرتبہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس عمل کے دوران آپ اپنی دعاؤں میں اللہ سے اپنی رحمت کے حق کے لیے تمام حاجات اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو روزانہ کریں تو اللہ کی رحمت آپ پر ہر وقت سایہ فگن ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کا ورد کرنے سے آپ کے دل میں سکون اور سکونت آتی ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس عمل کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرنے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور اللہ اپنی مغفرت سے اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ جب انسان اللہ کے اس نام کا ورد کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہوتا ہے، اس کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو سرفراز محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اس عمل سے انسان کی شخصیت میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے کیونکہ اللہ کے قریب ہونے کا احساس انسان کو تقویت دیتا ہے اور اسے اپنے معاملات میں کامیاب ہونے کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ یا رحمان کا ورد انسان کی ساری پریشانیوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ مالی مشکلات ہو، روحانی پریشانی ہو یا جسمانی تکلیف ہو۔ اللہ کی رحمت ہر مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ورد کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یا رحمان کا ورد کرنے سے انسان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بے پناہ رحمت کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل اللہ کی طرف سے مائل ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کی عظمت اور کرم کا قائل ہو جاتا ہے۔ یا رحمان کا ورد کرنے سے انسان کی روح ترقی میں ہوتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور اپنی عبادات میں سچائی اور خلوص پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا یہ نام انسان کو ان برائیوں سے بچاتا ہے جو دنیا میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے موجود ہیں اور اس کے دل کو نور سے روشن کرتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو اللہ کی طرف سے ڈبو دیتا ہے تو وہ دنیا کی بے ثباتی اور فانی جاہ و جلال کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک روحانی سکون آتا ہے اور وہ اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ یا رحمان کا ورد انسان کو سچا عابد اور اللہ کا معبود بناتا ہے۔ جی ہاں، اس عمل کے بہت سے خاص اثرات ہیں۔ جب آپ یا رحمان کا ورد کرتے ہیں تو آپ کے دل میں سکون آتا ہے اور آپ کو اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ اس عمل سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے
اور وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ پیش آتا ہے۔ اس کا کردار بہتر ہوتا ہے اور وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا رحمان ایک ایسا عمل ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، زندگی میں برکت لاتا ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت سے قریب کرتا ہے۔ اس کا ورد انسان کو اللہ کی بے پایاں رحمت کا راستہ دکھاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف پیدا کرتا ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ اللہ آپ کو اپنی رحمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔